2007 ایک ایسا سال جو کہ نہ صرف محترمہ بے نظیر بھٹو بلکہ پاکستانی عوام کے لیے بھی تبدیلیوں اور ایک المیے کا سال رہا۔ اس سال میں پاکستانی عوام نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو کھو دیا اور 27 دسمبر 2007 کو وہ ہم سے بچھڑ گئیں۔ لیاقت باغ میں انہیں ایک جلسے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ 2007 میں جب انہوں نے 7 سال بعد وطن واپس آنے کا سوچا تو انہوں نے مفاہمت کی سیاست کو اپنایا۔ بہت سے لوگ ان کی اس سوچ کو سمجھ سکے اور بہت سے لوگ نہیں سمجھ سکے۔ اس بات کا اظہار وہ اپنی کتاب مفاہمت ریکنسیلیشن میں اس طرح کرتی ہیں۔ ہمیں واپس آنے سے روکا گیا تھا۔ جنرل مشرف نے مجھے میری خفیہ ملاقاتوں کے دوران بتایا تھا کہ مجھے انتخابات کے بعد ہی واپس آنا چاہیے۔ Yes, it is true that I wrote to General Musharraf. I received information from General Musharraf that a friendly country had passed on to them the information that I could be attacked by a gang from the Afghan warlord Baitullah Masood, or by Hamza bin Laden, the son of Osama bin Laden, or by the Pakistani Taliban in Islamabad, or by a group in Karachi. So I sent back a letter saying that while these groups may be used, I thought it was more important to go after the people who supported them, who organized them. جو پرویز مشرف نے ان سے کیے تھے کہ فاٹا اور ٹرائبل ایریاز سے ان پہ حملے کا امکان ہو سکتا ہے، اور بعد میں بھی حکومت نے بڑی جلدی، پرویز مشرف کی حکومت نے 27 دسمبر یا 28 دسمبر ہی کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ بیت اللہ مسعود کے انٹرسیپٹس، ان کی ٹیلی فون پہ بات چیت کو پکڑی گئی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو انہوں نے شہید کیا محترمہ کو۔ اب بیت اللہ مسعود میں نہیں جانتا ہوں، پر یہ میں جانتا ہوں کہ شاید بیت اللہ مسعود شہادت بے نظیر میں قاتل تو ہو سکتا تھا، لیکن وہ وہاں سے موقع کو دھلوا تو نہیں سکتا تھا۔ وقوع کی جگہ جو تھی لیاقت باغ کے پاس، اس کو 1.5 گھنٹے کے اندر اندر دھلوانے کی صلاحیت تو بیت اللہ مسعود نہیں رکھتا تھا، یہ تو پرویز مشرف رکھتا تھا۔ یہ بی بی کو جان بوجھ کے کہا گیا کیونکہ جو اسیسینیٹ کرنے والے تھے وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے تھے لوگوں کی اٹینشن کہ اگر جب یہ ایسا حادثہ ہو تو اصل اسیسن جو ہیں ان کی طرف نظر نہ جائے، تو وہاں جو فاٹا اور ادھر کے لوگ ہیں، مقصد جو دہشت گرد ہیں، ان کی طرف ہر کسی کی نظر ہے، کیونکہ اس سے قتل گم ہو جائے گا۔ دیکھیں، ان کو تھریٹس تو بہت تھے، لیکن وہ اتنی بہادر باپ کی بیٹی تھی اور وہ جو بات کہہ دیتی تھی اس پہ عمل بھی کرتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے سے بے نظیر کو ٹریپ کر کے واپس لیے، اور ٹریپ کر کے واپس لے آ کے اس کو خاتمہ کرایا یہاں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو لاتعداد بار ان خدشات کا اظہار کر چکی تھیں، مگر آخر میں ان کا جانا ہی ٹھہرا، اور یہاں ان کی مشرق کی بیٹی میں کہے ہوئے الفاظ ثابت ہو گئے۔ میں نے اپنی مرضی سے کانٹوں بھری زندگی چنی ہے اور موت کی وادی میں قدم رکھا ہے۔ جب دھو دیا گیا اس کو، کرائم سین کو، تو اصل میں اس چپ کو دھونا مقصود تھا کہ وہ راول پنڈی کے ڈرینز میں چلا جائے اور کسی کو ملے نہ۔ یہی کارساز میں ہوا، جس کی محترمہ نے ریکنسیلیشن کتاب میں بڑی شکایت بھی کی کہ محترمہ لکھتی ہیں کہ میں تو شاک ہو گئی کہ جب میں نے دیکھا کہ کارساز کے جائے وقوع کو 1 گھنٹے کے اندر اندر وہاں پاور ہوزز آ گئے اور وہاں فائر بریگیڈ آ گئے اور ساری جگہ کو دھونا شروع کر دیا۔ کس کے حکم پہ پانی سے اس جگہ کو دھویا گیا؟ اور اگر
حکم پرویز مشرف یا کا نہیں تھا تو پھر وہ لوگ گرفتار کیوں نہیں ہوئے جنہوں نے اس ثبوت کو اس طرح ضائع کیا؟ اس کے بعد الزامات، بے چینی اور دہشت گردی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرقہ واریت اور انتہا پسندی عروج پر پہنچ گئی۔ اگرچہ یہ پہلے بھی تھی، اسلام کے نام پر جاری جہاد کو ایک منطق کا رنگ دے کر اسے صحیح قرار دیا گیا۔ وفائے مت میں محترمہ بے نظیر بھٹو کچھ اس طرح لکھتی ہیں: اسلامی دنیا میں فرقہ واریت اندر تک سرایت کر چکی ہے۔ انتہا پسندوں نے اسلامی اصولوں اور ضوابط کو استعمال کرتے ہوئے مغرب کے خلاف جاری اپنے جہاد کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان ایک عالمی سازشوں کا گہوارہ بن گیا ہے اور مرکز بن گیا ہے دونوں اطراف سے، اور اس میں بنیادی طور پہ جو ریاستی نظام ہے وہ بجائے یہ کہ کسی ایک مذہب کی بنیاد پر اور اس کے ساتھ تنگ نظری پر بنیاد اس کی ہو، جو کہ ایک دم جس سے انتہا پسندی کا خدشہ اور سے واسطہ پڑ سکتا ہے اور پڑ جاتا ہے،